میں یتیم تھی۔ اماں نوکری کر کے ہمیں پالتی تھی، پر جب اماں بیمار ہو گئی اور فاقے ہونے لگے تو میں کچرے سے کھانا چننے لگی۔ جب ایک دن کھانا چنتے ایک چھوٹا بچہ ملا جو بھوک سے رو رہا تھا، میں اسے گھر لے آئی۔ رات وہ بچہ میرے سینے سے لگ کر سوتا۔ اچانک دن بدلنے لگے اور میں گھر میں کونے کونے پیسے ملنے لگے۔ ہمیں کچھ ہی وقت میں امیر ہو گئے، پر مجھے اس بچے پر شک سا تھا۔ ایک دن ایک فقیر کو خیرات دی تو وہ غصے سے خیرات واپس کر کے بولا، جو گناہ تم کر رہی ہو تم خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور اس رات تہجد پڑھنے کے ارادے سے اٹھی اور منظر دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ وہ بچہ جسے میں لائی تھی وہ کون ہے؟ وہاں اتنی رات گئے تم کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ایان، مجھے جواب دو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز میں خوف اور غصہ شامل تھا، مگر ایان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بس ساکت کھڑا رہا۔ باہر اندھیرے میں جو سایہ تھا وہ تیزی سے دیوار پھاند کر اوجھل ہو گیا، مگر میری آنکھوں نے جو دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا۔ میں ایان کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھمایا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس اس نے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ میں نے اس کی مٹھی کھولنی چاہی تو اس نے مزاحمت کی، ایان یہ کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ، میں نے سختی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کا وقت گھر میں چھائی یہ پراسرار خاموشی اور اس بچے کی یہ حرکت میرے دل میں وسوسے سانپ لہرا رہی تھی۔ آخر یہ بچہ کون ہے اور اس کا اس اجنبی سائے سے کیا تعلق ہے؟ یہ جاننے کے لیے مجھے آپ کو اس وقت میں لے جانا ہوگا جب میری آواز میں یہ زندگی طوفان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میرا نام منہا ہے اور غربت کسی بلا کا نام ہے، یہ مجھ سے بہتر یا شاید کوئی جانتا ہو۔ باپ تو بہت پہلے ہی ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد میری ماں نے چھوٹے موٹے کام کر کے میرا اپنا پیٹ پالا، لیکن اب وہ بیمار رہنے لگی تھی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں تب چھوٹی تھی، مگر اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور اس دن بھی گھر کے حالات معمول کے مطابق تھے، یعنی فاقوں کا راج تھا۔ اماں کی کھانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور خالی ڈبوں کو بار بار ٹٹول رہی تھی، شاید کہیں سے آٹے کی کوئی چٹکی نکل آئے۔ اماں پلیز آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، میں پانی لاتی ہوں، آپ کا سانس کھڑا رہا ہے۔ میں نے گھبرا کے اماں کو سہارا دیا تو وہ نڈھال سی ہو کر چارپائی کی ٹیک سے لگ گئی۔ منہا بیٹا چھوڑو ان سب باتوں کو، بس مجھے یہ بتا آج گھر میں کھانے کو کچھ ہے یا بھی نہیں؟ میری دوائی چھوڑ، بس تو اپنے لیے کچھ انتظام کر لے، میرا کیا ہے، اب تو میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں۔ اماں کی یہ باتیں میرے کلیجے کو چھلنی کر دیتی تھی۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور بولی، اماں فکر نہ کریں، ابھی باہر جا رہی ہوں، محلے والی خالہ نے کہا تھا ان کے گھر کچھ کام ہے، شاید وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں گے یا کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ میں جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ محلے میں اب کوئی بھی مجھے ادھار دینے کو تیار نہ تھا اور کام تو جیسا ملنا محال ہو چکا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ باہر سورج سوا نیزے پہ تھا اور زمین تپ رہی تھی، مگر میرے پیٹ کی آگ اس گرمی سے زیادہ شدید تھی۔ میں سڑکوں پہ ماری ماری پھرتی رہی، مگر جہاں بھی جاتی مایوسی میرا مقدر بنتی۔ کوئی کہتا ہمیں کام والی کی ضرورت نہیں تو کوئی مجھے کم عمر سمجھ کے ڈانٹ دیتا۔ بھوک سے میرا حال برا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ چلتے پھرتے شہر کے اس علاقے میں نکل آئی جہاں بڑے بڑے ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھے۔ وہاں سے کھانے کی ایسی اشتہار انگیز خوشبو آ رہی تھی کہ میرے منہ میں پانی بھر آیا، مگر جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میری ضمیر نے مجھے بہت روکا، مگر انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کی غیرت بھی سو جاتی ہے۔ میں ہوٹل کی پچھلی طرف اپنی بنی اس گلی میں داخل ہو گئی جہاں کچرے کے بڑے بڑے ڈرم پڑے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز ایسی مل جائے جو کھانے کے قابل ہو۔ میں جانتی تھی یہ بہت ضلالت کا کام ہے، مگر میری ماں گھر میں بھوکی تھی اور ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ڈرم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مکھیوں کی بھنٹ اور گندگی کی بدبو نے میرا سر چکرا دیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ایک تھیلی کھولی جس میں شاید کچھ بچی ہوئی روٹیاں تھیں۔ میں ابھی وہ روٹیاں الگ ہی کر رہی تھی کہ مجھے ایک دبی دبی سی سسکی سنائی دی۔ میں چونک گئی، یہ کسی بلی یا کتے کی آواز نہیں تھی
بلکہ کسی انسان کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے پڑے گتے کے کچھ ڈبوں کے پیچھے ہلکی سی حرکت ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میں نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر ایک ڈبے کو ہٹایا تو وہاں منظر دیکھ میں حیران رہ گئی۔ وہاں ایک 3-4 سال کا بچہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے اور چہرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی، مگر اس کے نین نقش بتا رہے تھے وہ کسی اچھے گھرانے کا چشمے چراغ ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید سہم گیا اور پیچھے کھسکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی اور بولی، ڈرو مت بیٹا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ بچہ کچھ نہیں بولا، بس اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے نکتا رہا۔ کیا تم کھو گئے ہو؟ کیا تمہیں اپنے ماما بابا کا نام پتہ ہے؟ اس بار بھی میرے سوالوں کے جواب پر اس کے لبوں پہ خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک و پیاس تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ میں نے اپنی بھوک بھلا دی اور جو روٹی کا ٹکڑا مجھے ملا تھا اس کو صاف توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسے کھا لو، تم بھوکے لگ رہے ہو۔ اس نے جھٹ پٹ کے میرے ہاتھ سے روٹی لی اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جب اس نے روٹی کھا لی تو میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا چھوٹا سا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ بہت ملائم تھا۔ میں نے اسے گھر لے کر کی طرف چل پڑی۔ رستے میں سوچتی رہی کہ اماں کیا کہیں گی، ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں، اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ مگر میں اسے وہاں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر پہنچ کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے خالی ہاتھ دیکھ ان کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ جب ان کی نظر میرے ساتھ کھڑے بچے پہ پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ مینہا، یہ کون ہے اور اسے کہاں سے لے کر آئی ہو تم؟ کام ڈھونڈنے گئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے؟ اماں کے سوالوں کے بوچھار میں نے انہیں پانی پلایا اور چارپائی پہ بٹھا کے ساری بات بتائی، کیسے یہ مجھے کچرے کے ڈھیر پہ ملا۔ اماں نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور بولی، ہائے اللہ مینہا، تو نے یہ کیا کیا؟ مصیبت مول لی ہے۔ کل کو اگر پولیس آ گئی یا اس کا وارث آ گئے، ہم پر اغوا کا پرچہ کٹ گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری تو عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ میں نے کہا، اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، اماں خدا کے لیے اسے نہ کہیں، دیکھیں تو صحیح کتنا معصوم ہے اور بھوکا بھی ہے۔ میں اسے وہاں مرنے کے لیے کیسے چھوڑ آتی؟ اللہ مالک ہے، وہی ہمیں کھلائے گا۔ اور اسے بھی اماں کا دل بھی موم تھا، بچے کی معصومیت دیکھ کے پگھل گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس رات ہم نے پانی پی کر اور سوکھی روٹی کھلا کر سلا دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ چپ رہا۔ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام ایان رکھ دیا۔ وہ رات کو میرے سینے سے لگ کر سویا تو مجھے جیسا لگا میری ویران زندگی میں کوئی بہار آ گئی ہو۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ کھلی۔ میں وضو کرنے کے لیے صحن میں نکلی تو میری نظر صدر دروازے کے نیچے پڑی، ایک سفید چیز پر پڑی۔ میں چونکی، یہ کیا ہے؟ میں نے قریب جا کے دیکھا تو ایک لفافہ تھا جو باہر سے اندر کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کے گلی میں جھانکا تو وہاں کا کوئی عالم تھا، ہوا کا کوئی عالم تھا اور دور دور تک کوئی بندہ بشر نہ تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا اور خاصا وزنی لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس میں بہت سارے نوٹ تھے اور میں بھاگی اندر آئی، اماں کو جھنجھوڑ کو اٹھایا۔ اماں اٹھی، دیکھی یہ کیا ہے؟ یہ لفافہ دروازے کے نیچے پڑا تھا، اس میں پیسے۔ اماں ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھی اور نوٹ دیکھ کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ 5,000 روپے تھے۔ اماں نے ڈرتے ہوئے کہا، مینہا یہ بیٹا یہ کیا؟ حرام کے پیسے تو نہیں کسی نے غلطی سے یہاں پھینک دیے ہوں؟ میں نے کہا، اماں یہاں کون غلطی کرے گا، اور ہمارا گھر تو ویسے بھی گلی کے کونے پر ہے، ضرور کسی اللہ والے نے ہماری مدد کی ہے۔ شاید ایان کے آنے کی برکت ہے، اللہ نے غیب سے رزق بھیج دیا ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں بازار جا کے اماں کی دوائیں اور گھر کا راشن لے آئی۔ اس دن ہمارے گھر میں کئی مہینوں بعد گوشت پکا تھا اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ پہلے دن 5,000 ملے تو ہمیں لگا کہ شاید کوئی معجزہ ہے۔ ابھی بھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ آٹے کی ٹین میں سے ایک لفافہ برآمد ہوا۔ اس بار اس میں 10,000 روپے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، کبھی میرے سرہانے کے نیچے، کبھی باورچی خانے میں، تو کبھی صحن میں پڑی چارپائی پہ ہمیں لفافے ملنے لگے۔ رقم اتنی ہوتی کہ نہ صرف ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں بلکہ ہمارے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے روز نوٹوں سے بھرا لفافہ کہیں نہ کہیں نکل آتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5-6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور ہمارے دن پھر گئے۔
وہ گھر جو کبھی کھنڈر لگتا تھا اب اس کا حلیہ ہی بدل گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ ٹھیک کروایا جس کی کنڈیاں تک نہ لگتی تھیں، دیواروں کا روغن نہیں کروایا اور چھت کی ٹپکتی دراریں، پھر وادیاں اور 2 کمرے جن کی حالت خستہ تھی اب نئی نویلی لگتی تھیں۔ اب ہمارے دسترخوان پہ روکھی روٹی نہیں بلکہ پھل و گوشت ہوتا، ماں کی دوائیاں وقت پر ملتی، ان کی صحت بھی سنبھلنے لگی تھی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ اچانک ان کے دن کیسے بڑھ گئے، کل جو فاقے کرتے تھے آج ان کے گھر میں اچھی خوشبوئیں آتی ہیں، یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ ایان بھی بہت خوش رہتا تھا اور ہم اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کا کھانا پینا بھی پیٹ بھر کے ملتا تھا اور اس کو میں نے کئی سارے کپڑے بھی دلا دیے تھے۔ میں نادان سمجھتی تھی کہ یہ غیب کی مدد ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تحفظ ضرور تھا کہ یہ پیسے کون رکھ جاتا ہے اور کیوں۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ ان پیسوں کا تعلق ایان سے ہے، کیونکہ جب بھی میں ایان سے اس کے گھر کا پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتا اور اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا گھنٹوں باہر دیکھتا رہتا ہے، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ میں اسے منع کرتی کہ بیٹا وہاں مت کھڑے رہا کرو، مگر وہ میری بات انسنی کر دیتا اور جب سے وہ ہماری زندگی میں آیا تھا تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دی، منہاج ذرا باہر دیکھنا، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا جس کے چہرے پہ جلال اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے پرس سے 100 کا نوٹ نکالا، اس کی طرف بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا گئی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹی جس مال پر سانپ بن کے بیٹھی ہو وہ تمہیں ڈس لے گا، یہ حرام کی کمائی ہے اور یہ مشکوک بچہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اسے واپس کر دو جہاں سے لائی ہو ورنہ پچھتاؤ گی، اس سے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، بابا جی آپ کو کیا معلوم ہماری مجبوری کا، اور یہ اللہ کی دین ہے، آپ کیوں بد دعا دے رہے ہو؟ وہ فقیر عجیب سی ہنسی ہنسا اور بولا، اللہ کی دین اور شیطان کی چال میں فرق کرنا سیکھو بیٹی، راتوں کو آنے والے فرشتے نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ خیرات بانٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے گلی کے موڑ سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں دیکھ سے دک سے رہ گئی، اس کی بات میں وزن تھا۔ راتوں کو آنے والا کون ہے جو ہمیں پیسے دیے جاتا ہے؟ میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے اندر آ کے دروازہ زور سے بند کیا اور ایان کو دیکھنے لگی جو صحن میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا جو میں نے اسے کچھ دن پہلے لا کر دیے تھے۔ کیا واقعی ہمارے لیے یہ بچہ ہمارے لیے عذاب ہے یا رحمت؟ میرے دل میں وسوسوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اسی رات میرے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے قدرت نے انتظام کر دیا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹ گئی مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فقیر کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ایان میرے برابر میں ہی سو رہا تھا کہ میں کروٹیں بدلتی رہی۔ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایان اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔ سامنے کا کمرے کا دروازہ کھولا تھا، وہاں سے چاندنی آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا ہے اور کھڑکی کے پٹ کھلے ہیں اور میں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ ماجرا کیا ہے۔ باہر خوب اندھیرا تھا مگر میری نظروں نے ایک سائے کو دیکھا جو کھڑکی کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ایان نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ باہر نکالا اور اس سائے نے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھا، پھر اس سائے نے اپنا ہاتھ ایان کے سر پر رکھا جسے اسے پیار کر رہا ہو۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ کے چیخ ماروں مگر میں نے خود پہ قابو رکھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ پھر ایان نے وہ چیز اپنی جیب میں ڈالی اور مڑنے لگا تو اس سائے نے اسے ایک اور لفافہ دیا، وہی لفافہ جو ہمیں روز ملتا تھا۔ اب مجھے سب سمجھ آ رہا تھا یہ رزق غیب کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ شخص کون تھا اور ایان سے کیا چاہتا تھا؟ جیسے ہی وہ سایہ ہٹا میں نے ہمت کی اور ایان کو جا پکڑا۔ میں نے ایان کے کندھے جھنجھوڑے اور پوچھا، بتاؤ ایان وہ کون تھا اور تم مجھ سے کیا لے رہے تھے؟ ایان روتے ہوئے بولا، وہ میرے پاپا ہیں۔ یہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تمہارے پاپا ہیں تو وہ سامنے کیوں نہیں آتے اور تمہیں یہاں کیوں چھوڑا ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ ایان نے اپنی جیب سے وہ چیز نکالی جو اس شخص نے اسے دی تھی۔ وہ ایک چاکلیٹ تھی اور ساتھ ہی وہ پیسوں والا لفافہ بھی نیچے گر گیا۔
میں نے ایان کو گلے لگا لیا اور بولی چپ ہو جاؤ، مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ایان نے ہچکیاں لیتے ہوئے جو بتایا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ آپ ہی وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، پاپا نے مجھے یہاں چھپایا ہے، وہ موقع ملتے ہی مجھے دیکھنے آتے ہیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ میں زندہ ہوں، اور یہ پیسے وہ آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ میرا خیال رکھیں۔ مگر وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ آپ کو اماں کو بھی مار دیں گے۔ ایان کی باتیں سن کر مجھے لگا میں کسی دلدل میں دھنستی جا رہی ہوں۔ ہم نے نیکی کرنے کے چکر میں خود کو کسی مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے؟ اور ایان کا باپ آخر کون جو یوں چھپ کر اپنے بیٹے سے ملتا ہے؟ سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ میں اکیلی نہتی لڑکی جس کے پاس سوائے اللہ کے ہاتھ سے کچھ نہ تھا۔ ایان کی یہ ادھوری اور خوفناک باتیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یعنی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ شخص کوئی معمولی انسان تھا، یقیناً یہ کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ تھا۔ میں نے ایان کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ فقیر کون تھا جو اس دن آیا تھا اور جس نے مجھے ڈرایا تھا؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ ایان نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا اور بولا نہیں میں اسے نہیں جانتا۔ پاپا نے کہا تھا کسی بھی اجنبی سے بات نہیں کرنی، شاید وہ ان گندے انکلوں کا ساتھی ہو جو پاپا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ فقیر دراصل ان دشمنوں کا جاسوس تھا جو بھیس بدل کے یہ ٹولنے آیا تھا کہ ایان یہاں ہے یا نہیں، اور میں نے بیوقوفوں کی طرح سے پیسے بھی دے دیے اور اس کی باتیں بھی سنی۔ اب مجھے اپنی حرکت پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے انجانے میں اپنی ماں کی جان کسی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر وہ لوگ واقعی اتنے خطرناک ہیں تو وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں اور ہم نہیں جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ میرا ذہن میں بار بار وہ منظر آ رہا تھا کہ جب فقیر نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی وہ کسی مانگنے والے کی نہیں بلکہ کسی شکاری کی تھی۔ رات کا سناٹا مجھے یوں کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے ایان کو اپنے ساتھ لٹایا مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور ہٹ پہ میرا دل اچھل کے حلق میں آ جاتا اور کھڑکی کا پٹ پہ ہلتا تو مجھے لگتا کہ وہ لوگ آگے ہیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اللہ سے دعائیں مانگتی، یا اللہ ہماری حفاظت کرنا، ہم نے تو بس ایک نیکی کی تھی، کسی کی جان بچائی تھی، کیا اس کی یہ سزا ہے کہ ہماری اپنی جان پر بن جائے؟ تقریباً ساری رات جاگتی رہی اور صبح ہونے والی تھی، تب جا کر میری آنکھ ذرا سی لگی تھی کہ اماں کی شدید کھانسی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھی تھی تو دیکھا اماں کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سینے ہاتھ پہ رکھ کے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں سب کچھ بھول کر اماں کی طرف بھاگی۔ اماں کیا ہوا آپ کو؟ میں پانی لاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا مگر انہوں نے دانت بیچ رکھے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا کروں۔ میں اس وقت باہر جانے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں باہر وہ فقیر یا اس کے ساتھی گھٹ لگائے بیٹھے ہوں۔ میں نے ایان کو دیکھا جو کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اماں کو تڑپتا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آیا اور بولا انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بیچارہ بے حد گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال میں باہر جانا ہوگا۔ اماں کی دوائی ختم ہو چکی تھی، انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ میں نے ایان کو سمجھا رکھا کہ تم نے اندر سے کنڈی لگا کے رکھنی ہے اور کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولنا، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک میں واپس نہ آؤں۔ آواز نہ دوں، تم نے کسی کو اندر تک نہیں آنے دینا ہے۔ ایان نے ڈرتے ہوئے اساوت میں سر ہلایا۔ میں نے چادر اوڑھی اور دل پہ پتھر رکھ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر گلی میں ابھی ایک آدھا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور کہیں وہ فقیر نظر نہ آ جائے۔ میرے زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہر چہرے میں وہی خوفناک فقیر اور وہی دشمن دکھائی دے رہے تھے جن کا ذکر ایان نے کیا تھا۔ میں تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھی۔ میری نظر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ میں دوائی لے کر واپس آ رہی تھی کہ اچانک میری نظر گلی کے نکڑ پر کھڑے ایک شخص پر پڑی جو میرا خون رگوں میں جم گیا۔ یہ وہی فقیر تھا جو ایک کھمبے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی ہمارے گھر کی طرف پہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں ایک دیوار کی اوٹ میں تھی، لیکن
اس کے وہاں ہونا ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مکمل طور پر گھیرے میں آ چکے تھے۔ وہ جاسوسی کر رہا تھا اور یقیناً وہ موقع ملتے ہی وار کرنے والا تھا۔ میں نے الٹے قدم پیچھے ہٹی اور دوسرے راستے سے گھوم کر گھر کے پچھلے دروازے سے پہنچی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے بامشکل دروازہ کھٹکایا اور ایان کو آواز دی۔ ایان نے میری آواز پہچان کر دروازہ کھولا۔ میں نے اندر گرنے والی انداز میں داخل ہوئی اور جلدی سے کنڈی لگا دی۔ میری سانس پھول رہا تھا اور چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ میں نے ایان کو بتایا نہیں کہ میں نے باہر کیا دیکھا ہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اماں کی حالت دوائی دینے کے بعد کچھ سنبھلی تھی، مگر وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ مینا تو اتنی پریشان کیوں ہے، کیا ہوا؟ مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کے گھر کے باہر موت پہرا دے رہی ہے۔ میں نے سارا دن کھڑکیوں کے پردے گرا کے رکھے اور گھر میں مکمل خاموشی طاری رکھی۔ ایان بھی میرے ساتھ چپکا بیٹھا رہا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا خطرہ ٹلا نہیں ہے بلکہ سر پہ منڈرا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت جب بھی میں صحن میں جھانکا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے دیوار کے اوپر کوئی سر نکال کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے چیخ ماری تو وہ فوراً غائب ہو گیا۔ اب یہ ہمارا وہم تھا یا حقیقت، میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس واقعے نے میرا اعصاب کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ایک پنجرے میں قید ہیں اور شکاری باہر جال بچھائے بیٹھے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پولیس کو فون کروں، مگر پھر خیال آیا کہ اگر پولیس کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے کچھ کر دیا، اگر پولیس بھی ان سے ملی ہوئی تو کیا ہوگا؟ ایان کے پاپا نے کہا تھا وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور میں کس کا مقابلہ کروں گی۔ شام کا سایہ گہرے ہوتے ہی میرے دل میں دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگیں۔ آج کی رات بہت بھاری لگ رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ میں نے ایان کو جلدی جلدی کھلا پلا کے لٹا دیا، مگر وہ سو نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں اس کا باپ روز اسے دیکھنے آتا ہے۔ مگر آج اس شخص کا شدت سے انتظار تھا۔ مجھے اس سے پوچھنا تھا آخر یہ کب تک چلے گا، اور فقیر کون ہے، اور ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ ایان کا باپ ہے تو اسے سامنے آنا ہوگا۔ میں مزید اس خوف میں نہیں جی سکتی۔ رات کے 12 بجے کے قریب اچانک بجلی چلی گئی اور پورا گھر گھوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ محض اتفاق تھا یا کوئی سازش؟ میرے دل سے زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے موم بتی جلائی اور اس کی لرزتی ہوئی روشنی میں گھر کے سائے اور خوفناک بھی لگ رہے تھے۔ اچانک کھڑکی پر ایک زوردار تھاپ پڑی۔ وہ یہ معمول کی دستک نہیں تھی، بلکہ ایسا لگا جیسے کوئی گر پڑا ہو، کسی نے زبردستی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے ایان کو اپنے پیچھے کیا اور کانپتے ہاتھوں سے ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھا لیا جو میں نے حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ میں نے دبی آواز میں پوچھا کون ہے وہاں، مگر کوئی جواب نہیں آیا، بس کسی کی بھاری اکھڑے ہوئے سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی چٹکی کھولی تو ایک سایہ لڑکھڑاتا ہوا اندر گرا۔ میں نے جلدی سے موم بتی اس کے چہرے کے قریب کی تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ یہ ایک وجیہہ شخص تھا، مگر اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ یہ یقیناً ایان کا باپ تھا، مگر اس کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ اس نے بامشکل گردن اٹھا کے میری طرف دیکھا اور پھر ایان کی طرف دیکھا جو پاپا پاپا پکارتا اس سے لپٹ گیا تھا۔ اس شخص نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو چھوا اور پھر میری طرف دیکھ کے ہانکتے ہوئے بولا دروازہ بند کر دو، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور پردہ گرا دیا۔ میں نے پوچھا آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے اور وہ لوگ کون ہیں اور کیا فقیر بھی ان کے ساتھ ہے؟ اس نے فقیر کا نام سن کر چونک کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا مگر درد کی شدت سے اس کے منہ سے کچھ آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے پانی لانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ باہر گلی میں گاڑیوں کی ٹائروں کی چنگاڑنے کی آواز آئی اور پھر کئی لوگوں کے بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے پوری فوج نے گھر کو گھیر لیا ہو۔ شہروز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا، اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکھڑاتی آواز میں کہا میری بات غور سے سنو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ فقیر میرا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ تو ابھی بھی وہ جملہ مکمل ہی نہیں کر پایا تھا کہ گھر کے مین گیٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے کسی نے گاڑی ٹکرا دی ہو، اور گیٹ ٹوٹنے کی آواز سے ساتھ ہی صحن میں اجنبی مردوں کی آوازیں گونجنے لگیں، شہروز نکلو باہر، آج تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔
میں باہر ایان اور دوسرے سے لپٹ گیا۔ اماں کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ خوف سے کلمہ پڑھنے لگی۔ شیروز نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر گر پڑا، اس کی ٹانگ زخمی تھی۔ اس نے میری طرف ایک التجا بھری نظر ڈالی اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکال کر میری طرف بڑھائی اور بولا، اسے سنبھال لو، یہ ایان کی زندگی ہے، اگر میں مر جاؤں تو اس کی بات ادھوری رہے گی۔ کیونکہ اسی لمحے ہمارے کمرے میں دروازے پہ لاتیں برسنے لگی اور لکڑی کا کمزور دروازہ اپنی چوکھٹ چھوڑنے لگا۔ موت ہمارے سر پر کھڑی تھی اور ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دروازے پہ پڑنے والے مسلسل ضربے اب میرے دل پہ ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے اور باہر سے آنے والی آوازیں اور وحشت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ شیروز کا چہرہ درد سے سفید ہو چکا تھا اور ٹانگ سے نکلنے والا خون فرش پہ پھیل رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے گھر کا گھبرا کے پوچھا، خدا کے لیے بتائیں وہ فقیر کون تھا اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شیروز نے ہانپتے ہوئے اور رک کر کہا، مینا، وہ فقیر میرا دشمن نہیں تھا، وہ میرا سب سے وفادار ملازم رحیم بابا تھا۔ اس نے تمہیں بددعا نہیں دی تھی بلکہ وہ تمہیں ڈرا کے ایان کو اس کے گھر سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے بھائیوں کے مجرموں نے اس علاقے کی نشاندہی کر لی تھی۔ رحیم بابا چاہتا تھا کہ تم ڈر کے ایان کو گھر سے باہر نکالو تو اسے لے کر کسی محفوظ جگہ چلا جائے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میرے دشمن یہاں پہنچ گئے تو وہ نہ تمہیں چھوڑیں گے اور نہ ایان کو، مگر افسوس کہ تم اسے سمجھ نہ سکی۔ میرے بھائیوں نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر اس سے میرا پتہ پوچھ لیا۔ اس نے اپنی جان دے دی مگر میرا پتہ نہیں بتایا، لیکن وہ لوگ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ ہی گئے۔ شیروز کی بات سن کے میرے پیروں سے تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی بیوقوفی پہ شدید غصہ آیا۔ میں اس بزرگ کو دشمن سمجھتی رہی جو دراصل ہماری جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے شیروز کے زخم پہ اپنا دوپٹہ باندھنے کی کوشش کی تاکہ خون رک سکے، مگر دروازہ اب ٹوٹنے کے قریب ہی تھا۔ شیروز نے کہا، یہ میرے بینک لاکر کی چابی ہے، اس میں ایان کے نام ساری جائیداد کے کاغذات ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم وعدہ کرو کہ تم ایان کو لے کر پولیس کے پاس جاؤ گی اور یہ کاغذات ان کے حوالے کرو گی۔ میرے بھائی صرف ان کاغذات کے لیے میری جان کے دل پہ ہیں۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بھائی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم پولیس کو فون کر چکے ہیں، وہ آتی ہی ہوگی، آپ ہمت رکھیں۔ مگر شیروز نے مایوسی سر ہلایا اور کہا، ان کے پاس پولیس سے پہلے پہنچنے کا راستہ تھا، وہ لوگ قانون سے نہیں ڈرتے، وہ وحشی درندے ہیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور زمین میں آ کر گرا اور 3-4 ہٹے کٹے افراد اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پہ شیطانی مسکراہٹیں تھیں اور ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ ان میں سب سے آگے ایک دراز کش شخص تھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے شیروز کو زمین پہ گرا دیا دیکھ کر ایک کہکا لگایا اور بولا، واہ بھائی جان، آخرکار تمہیں مل ہی گئے، ہم نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں کچرے کے ڈھیر میں چھپے بیٹھے ہو۔ اس کی آواز میں اتنا تکبر تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ شیروز کا سوتیلا بھائی سکندر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیروز کا زخمی پیر ٹھوکر ماری اور شیروز درد سے بلبلا اٹھا۔ ایان چیخ مار کے اپنے پاپا کی طرف بھاگا مگر سکندر نے اسے بازو پکڑ کے ہوا میں جھولایا اور بولا، یہ ہے وارث جس کے لیے تم نے اتنی چھین چھپائی کھیلی ہے، آج یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کے ایان کو چھڑانے کی کوشش کی اور چلائی، خبردار میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا، چھوڑ دو اسے، تم لوگ انسان ہو یا جانور۔ سکندر نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا جس سے میں دیوار سے جا ٹکرایا اور میرا سر چکرا گیا۔ اس نے ایان کو بے دردی سے جکڑ لیا اور شیروز سے مخاطب ہو کر بولا، کاغذات کہاں ہیں شہریار؟ شیروز، سیدھی طرح بتاؤ ورنہ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر اسے کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ شیروز نے ہاتھ جوڑ کے منتیں کی، سکندر، خدا کا خوف کرو، یہ معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ زیادہ چاہیے تو لے لو مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں کاغذات دینے کو تیار ہوں، بس اسے جانے دو۔ سکندر ہنسا اور بولا، اب کاغذات بھی ملیں گے اور تمہاری لاش بھی، کیونکہ میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اماں جو اب تک سکتے کے عالم میں چارپائی بیٹھی تھی، اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی اور سکندر کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ظلم مت کر، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تو اس معصوم کی جان لے گا تو تجھے بھی سکون نہیں ملے گا۔ مگر دولت کے نشے میں چور سکندر نے اماں کو بھی دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پہ گر گئی۔ یہ منظر مجھ سے برداشت نہ ہوا
اور میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے پاس پڑا لوہے کا بھاری راڈ اٹھایا اور پوری قوت سے سکندر کے ہاتھ پہ دے مارا۔ اس اچانک حملے سے سکندر بوکھلا گیا اور میں نے فوراً ایان کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور چیخ کے بولی، باہر نکلو میرے گھر سے ورنہ تم سب کا سر پھاڑ دوں گی۔ میری اس جرأت پہ وہ سب حیران ہو گئے۔ شیروز بھی حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ سکندر نے ڈر سے کڑھاتے ہوئے اسے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ اسے پکڑ لو۔ میں نے روڈ گھماتے ہوئے جو آگے کیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اسی دوران باہر گلی میں بہت شور مچ گیا اور لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ دراصل جب دروازہ ٹوٹا تھا تو اس کی آواز سے میری چیخوں سے پورا محلہ جاگ گیا تھا اور لوگ ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ محلے والوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہے اور اندر مسلح لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے شور مچا دیا، چور چور چور، ڈاکو ڈاکو ڈاکو، آواز گونجنے لگی۔ سکندر اور اس کے ساتھی گھبرا گئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ آسانی سے اپنا کام کر کے نکل جائیں گے، مگر محلے کے اتحاد نے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اسی سنہ میں پولیس کی گاڑیوں کی سائرن کی آواز بھی سنائی دی جو میں نے پہلے ہی کال کر دی تھی۔ پولیس کی آواز سنتے ہی سکندر کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے مگر باہر محلے والے نے راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر نے تیش میں آ کر بندوق اٹھانے کی کوشش کی مگر شیروز نے اپنی ٹانگ کے درد کے باوجود چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ مگر شیروز زخمی ضرور تھا مگر اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے اس میں شیر جیسی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے سکندر کو زمین پہ پٹک دیا۔ اتنے میں پولیس اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے سب کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا اور پولیس نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر شیروز کو سہارا دیا جو اب نڈھال ہو کر گر رہا تھا کیونکہ اسے بہت خون بہہ چکا تھا۔ ایمبولینس بھی آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا برقع سنبھالا اور اماں اور پڑوسیوں کے حوالے کر کے ایان کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گئی۔ شیروز کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور بار بار ایان کا نام لے رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ ایان روتے ہوئے اپنے باپ کو سینے سے لگا ہوا تھا۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے فوراً شیروز کو طبی امداد فراہم کی۔ میں اور ایان باہر راہداری میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے اور رات میری زندگی سب سے طویل رات تھی۔ مجھے شیروز کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ شخص جس نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ وہ اسے تنہا چھوڑ جائے گا۔ پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کیا۔ ایان میری گود میں سر رکھ کر روتے سو گیا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں بس آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے اس اجنبی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جس نے انجانے میں ہی صحیح مگر ہماری بہت مدد کی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں جو انسانیت اور احساس کے ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ صبح کی اذانوں کے وقت دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پہ تھکاوٹ تھی مگر اطمینان بھی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ گولی نکال لی گئی اور شکر ہے کہ کوئی بڑی شریان نہیں کٹی، بس خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہے مگر وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر میں نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا اور ایان کو جگا کے یہ خوشخبری سنائی۔ ایان بھی خوشی سے اچھل پڑا اور کچھ گھنٹوں بعد ہم شیروز سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بستر پہ لیٹا تھا، اس کے چہرے پر اب سکون تھا۔ ہم دیکھتے ہی اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور میں نے آگے بڑھ کر اس کی خیریت پوچھی تو اس نے دھیمی آواز میں، میرا شکریہ منہا، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اور میرا بیٹا محفوظ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا آپ آرام کریں، یہ سب اللہ کا کرنا تھا، ہم تو بس وسیلہ بنے۔ کچھ دنوں بعد شیروز بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پولیس نے سکندر اور اس کے ساتھیوں پہ اقتدام، قتل اور اغوا کا مقدمہ درج کر لیا تھا اور وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ شیروز کو اسپتال سے چھٹی ملی تھی اور سیدھا ہمارے گھر آیا۔ اس بار وہ مین گیٹ سے شان سے اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے تحائف و مٹھائیاں تھیں۔ محلے والے بھی اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ شیروز نے سب سے پہلے اماں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کو پناہ دی اور پھر وہ میری طرف مڑا۔ اس کی نظروں میں جو احسان مندی اور عزت تھی اس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے ایان کو گود میں اٹھایا اور بولا، منہا، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ تم نے نہ صرف میرے بیٹے کو سہارا دیا بلکہ میری جان بھی بچائی۔ اگر تم اس رات ہمت نہ دکھاتی تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے۔
میں نے نظریں جھکا کے کہا یہ میرا فرض تھا، انسانیت کا رشتہ خون کے رشتے سے کم نہیں ہوتا۔ شیروز نے ایک لمحے کو تو وقف کر دیا اور بڑی سنجیدگی سے بولا، مینا میں جانتا ہوں کہ وقت شاید مناسب نہیں، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ان پچھلے چند دنوں میں نے تمہاری بہادری اور تمہاری غیرت اور تمہاری ممتا دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کس طرح اپنی بھوک مٹا کے میرے بچے کا پیٹ بھرا ہے۔ میں ایان کے لیے ایک ماں اور اپنے لیے ایک ایسا شریک حیات چاہتا ہوں جو دولت کی نہیں بلکہ میرے دل کی امیر ہو۔ کیا تم میری شریک حیات بنو گی اور ایان کی ماں بن کے ہمارے گھر کو سنوارو گی؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہی اور اماں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ میری بیٹی کو تم جیسا ہیرا ملا۔ میں نے تو کہیں خواب میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ میری مینا کے نصیب اتنے بلند کرے گا۔ ایان نے جب یہ سنا تو وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ ہماری شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور میں اس چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو کے اماں کے ساتھ شیروز کے عالی شان بنگلے میں آ گئی۔ 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور ہمارا ایان بڑا ہو چکا تھا اور اللہ نے ہمیں ایک اور پیاری سی بیٹی سے بھی نوازا۔ آج اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ اماں اب ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، مگر وہ جاتے جاتے ہمیں ڈھیروں دعائیں دے گئی۔ ان کی بیماری کا بہترین علاج ہوا اور انہوں نے اپنی آخری سانسیں سکون اور خوشی میں لیں۔ سکندر اور اس کے بھائیوں کو عدالت نے لمبی قید سزا سنا دی اور ان کا انجام عبرت ناک ہوا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ وہ لوٹ آئے آپ کے پاس ضرور آتی ہے، مگر کبھی کسی کی مدد کی صورت میں تو اللہ کی رحمت کی صورت میں۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔